اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا موضوع ولید کا قریش خاندان سے مکالمہ حج کے موقع پر۔ اس کا اشارہ پچھلے ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے۔ موضوع کو سمجھنے کے لیے موضوع کو پیچھے سے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، خود سنیں اور دوستوں کو بھی سنائیں، اور اپنے لیے کار خیر بنائیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ ولید ایک گروہ قریش، حج کا موسم آ گیا، عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں گے جنہوں نے تمہارے صاحب کا حال سن لیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی تکذیب کرو۔ ولید سب قریش سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو تمہارے اندر سے ہے وہ ایک نئی تبلیغ کر رہا ہے، لہذا اس کے معاملے میں اپنا ایک موقف قائم کر لیں۔ قریش نے کہا، آپ ہی ایک رائے قائم کر دیں، ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ ولید، نہیں، تم ہی کہو، میں سنتا ہوں۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے کان دیکھے ہوئے ہیں، اس کا کلام نہ کاہن کا زمزمہ ہے اور نہ سجا۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہے۔ ولید، وہ دیوانہ نہیں، ہم نے دیوانگی دیکھی ہوئی ہے۔ وہ دیوانہ کا غیظ و غضب نہیں، نہ دیوانہ کا خرجان اور وسوسہ ہے۔ ایسی باتیں، ایسا کلام فصیح قریش بھی سمجھتے تھے۔ ابھی قریش کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید، وہ شاعر نہیں، ہمیں تمام اقسام اشعار، جز، ہزج، قریض، مقبوض اور مبسوط معلوم ہے، اس کا کلام شعر نہیں۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید، وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں اور ان کے جادو دیکھے ہوئے ہیں، یہ جادو گروں کو خون اور نہ ان کا رسیوں یا بالوں کو گروہ دیتا ہے۔ قریش، ابو عبد الشمس، پھر تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ ولید، اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کلام کی اصل مضبوط جڑ والا درخت خرما ہے اور کی فلا پھل ہے۔ اس باتوں میں سے جو بات تم کہو گے وہ ضرور پہچان لی جائے گی کہ جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں صحت سے قریب تر قول یہ ہے کہ تم کہو وہ جادوگر ہے اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے۔ اس کلام میں وہ بات بیٹے میں بھی، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور خویش اقارب میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ولید کا کلام سن کے وہ مجلس سے چلے گئے۔ جب موسم حج میں لوگ آنے لگے تو وہ ان کے راستوں میں بیٹھتے، جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈرا دیتے اور آنکھ کا حال بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں یہ آیات نازل کی، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ولید کے بارے میں سخت بعید فرماتا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ، چھوڑ دو مجھ کو اور اس کو جو میں نے بنایا اکیلا اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے موجود یعنی زندگی والے
اور تیاری کر دی اس کی خوب تیاری، اور پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور جو کوئی نہیں، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف۔ ان کے بعد کی اور کئی آیتیں ولید ہی کے بارے میں ہے۔ اسی طرح ایک دن جب کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، سردار قوم عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس اور قریش میں یوں گفتگو ہوئی: عتبہ، اے گروہ قریش، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تاکہ اس سے کلام کروں اور چند باتیں اس کے آگے پیچھے کروں، اور شاید وہ ان میں سے ایک بات کو پسند کرے، پس ہم وہ کر دیں اور وہ ہم سے بھاگ رہے۔ قریش: ہاں اے ابو الولید، آپ جائیں اور اس سے گفتگو کیجیے۔ عتبہ حضرت سے مخاطب ہو کر: بھائی کے بیٹے، آپ کو معلوم ہے کہ خویش و کارم میں آپ بزرگ و برگزیدہ اور نسب میں عالی مرتبہ ہیں۔ آپ اپنی قوم میں ایک نیا مذہب لائے ہیں جس سے آپ نے ان کی جماعت کو بڑا گندا کر دیا ہے۔ آپ نے ان کی داناؤں کو نادان بنایا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کو برا کہا، اور ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو کافر بتایا۔ سنیے، میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، شاید آپ ان میں سے ایک بات پسند فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو الولید بیان کا میں سنتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: عتبہ، بھائی کے بیٹے، اس نئے مذہب سے آپ کا مقصود اگر مال ہے تو آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار بن جائیں۔ اگر اس سے ہم پر شرف مقصود ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی کام نہ کیا کریں گے۔ اگر آپ کو ملکیت مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے اس جن کو نہ روک سکیں جو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا علاج کرائیں گے اور علاج میں اپنا خرچ کریں گے یہاں تک کہ وہ جن بھاگ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا: ابو الولید، کیا تو کہہ چکا جو کہنا تھا؟ عتبہ: ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے سن۔ عتبہ: سنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حمد اور سجدہ کی آیات سجدہ تلاوت فرما کر سجدہ کیا اور عتبہ کھڑا سنتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم: ابو الولید، تو نے سنا؟ عتبہ: میں نے سن لیا، آپ جانے اور آپ کا کام۔ قریش عتبہ کو آتا دیکھ کر ایک دوسرے سے: اللہ کی قسم، ابو الولید وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو لے کے گیا تھا۔ عتبہ کو پاس بیٹھا دیکھ کر کہا: ابو الولید، وہاں کا حال سنائیے۔ عتبہ: اللہ کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل بھی نہیں سنا۔ عتبہ بھی آپ کے کلام کا برگزیدہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں، نہ جادو ہے، نہ کہانت۔ اے گروہ قریش، میرا کہا مانو، اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت اور شان ہوگی۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے۔ اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ قریش: ابو الولید، اللہ کی قسم، اس نے اپنے باب زبان سے تجھے بھی جادو کر دیا۔ عتبہ: اس کی نسبت میری یہی رائے ہے، تم جو چاہو کہو اور جو چاہو کرو۔